السلام علیکم، شہزادی وائس میں خوش آمدید۔ پرستان کی شہزادی کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ سالگراہ۔ جی ہاں، آج کا عنوان ہے پرستان کی شہزادی۔ تو چلیے آج کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ شہزادی بی کا ایک وقت میں بڑا دور دورہ تھا۔ قلعے کی اچھی اچھی مولانیاں ان کے سامنے کان پکڑتی تھیں۔ محلات میں جہاں کوئی نیا جوڑا سلا، کسی نئی وضع کی ٹکائی کا ذکر ہوا اور یہ بلائی گئیں۔ شہر کی بیگمات میں بھی ان کے ہنر کی دھاک تھی، سب انہیں آنکھوں پر بٹھاتے تھے۔ آج پالکی چلی آ رہی ہے کہ بڑی سرکار نے بلایا ہے، کل ڈولی کھڑی ہوئی ہے کہ نواب سلطان جہاں بیگم نے یاد کیا ہے۔ نہ رات کو فرصت تھی نہ دن کو چین، صبح کہیں مہمان ہیں تو شام کو کہیں، لیکن رہے نام سائیں کا۔ بڑھاپا آیا تو ہاتھ پاؤں نے جواب دے دیا، آنکھیں دھندلا گئیں، اب کون پوچھتا دنیا اور مطلب نہ رہا تو کیسی خاطرداری۔ ہارے وقت کا کوئی ساتھی نہیں، بیچاری کو ٹکڑے کا سہارا دینے والا بھی کوئی نہ تھا۔ جب بہت پریشان ہوئی تو پڑوس میں ایک میر صاحب رہتے تھے، ان کی بیوی نے انہیں ترس کھا کر اپنے پاس رکھ لیا۔ سنا ہے کہ نہایت شریف گھرانے کی بیٹی تھی، مرہٹا گردی میں ان کا خاندان تباہ ہو گیا، بس دن کی بہائی بیوہ ہو گئیں۔ اس زمانے میں دوسری شادی کرنا بڑا عیب سمجھا جاتا تھا۔ مغلانی کا پیشہ اختیار کر لیا اور اپنی ہنرمندی کی بدولت رنڈاپا گزار دیا۔ جوانی تو عزت و آبرو سے کٹ گئی، خوب کمایا مگر رکھنا نہ جانا۔ دل کی حاتم اور طبیعت کی نرم تھی، اور پرانے شریفوں میں ایک یہی عیب ہوتا ہے کہ وہ وقت کی قدر نہیں کرتے، خدا کی بے نیازی کو بھول جاتے ہیں۔ بنے ہوئے زمانے میں بگڑنے کا خیال بھی نہیں آتا، جانتے ہیں کہ یہی لہر بہر رہے گی۔ شہزادی بھی جوانی بھر اس غلط فہمی کا شکار رہیں۔ بڑھاپے نے آن دبایا، طاقتیں دگا دے گئیں تو آنکھیں کھلیں، اور دوسروں کے سہارے پر زندگی کے اندھیرے دن پورے کرنے پڑے۔ میر صاحب کے گھر والے چھوٹے سے لے کر بڑے تک سب کے سب انتہا سے زیادہ خوش مزاج اور خدا ترس تھے۔ ہر ایک شہزادی بی کو خدا کا بھیجا ہوا مہمان سمجھ کر ان کے سامنے بچھا جاتا تھا۔ شہزادی بی 2-4 دن تو ذرا غمگین اور شرمندہ سی رہیں، پھر ان کا بھی دل کھل گیا اور اس طرح رہنے لگیں جیسے اپنے کنبے میں۔ ہاتھ کانپتے تھے، نگاہ موٹی ہو گئی تھی، سوئی کا ناکہ مشکل سے سوچتا تھا، لیکن ساری عمر محنت کر کے کھایا تھا، پرائی روٹی مفت کیسے کھا سکتی تھی۔ صبح نماز پڑھ کر بچوں کو لے بیٹھتی، قرآن شریف پڑھاتی، نصیحتیں کیا کرتی، دوپہر کو سینہ پرونا اور کاڑھنا سکھاتی، شام ہوتی تو باورچی خانے میں جا کر کھانا پکانے کی ترکیبیں بتاتی، عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر بڑے مزے کی کہانیاں سناتی۔ کہانیاں ایسی اچھی ہوتی کہ بڑے بھی آ جاتے۔ میر صاحب اور ان کی بیوی دونوں خوش تھے کہ شہزادی بی کو بچوں کی تربیت کے لیے خدا نے بھیج دیا ہے۔ ایسی شریف، نماز روزہ کی پابند، ہنرمند استانی صرف روٹیوں پر کہاں میسر آتی ہے۔ بچے ایسے گرویدہ ہوئے کہ دن رات شہزادی بی کے پاس بیٹھے رہتے۔ مشہور تھا کہ شہزادی بی پرستان میں بھی ہو کر آئی ہیں۔ وہاں کے بادشاہ نے انہیں اپنی بیٹی کا جہیز ٹانکنے کے لیے بلایا تھا، اور انہوں نے وہاں کئی دن رہ کر بڑے بڑے تماشے دیکھے ہیں۔ گھر والوں کو یہ خبر تھی، لیکن کبھی خیال نہیں آیا کہ شہزادی بی سے پوچھتے، تو کیا بی سچ مچ تم پرستان گئی ہو؟ شاباش، تمہارا جگر، تم کو ڈر نہیں لگا؟ ایک دن سردیوں کی رات تھی، دالانوں کے پردے پڑے ہوئے تھے، چھوٹے بچے لحافوں میں دبکے اور بڑے لڑکے لڑکیاں انگیٹھی کے چاروں طرف بیٹھے کہانی سن رہے تھے۔ اتنے میں میر صاحب کی بیوی نماز وظیفے سے فارغ ہو کر آئیں۔ اتفاق سے کہانی بھی انڈا شہزادی کی تھی۔ جب یہ ذکر آیا کہ کانڈے دیو کی جو شہزادی پر نظر پڑی تو سوتی کو پلنگ سمیت اڑا کر لے گیا۔ کہنے لگیں، شہزادی بھی، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ تمہیں بھی پرستان کے بادشاہ کا کوئی آدمی پرستان لے گیا تھا اور تم وہاں سے بڑا انعام و کرام لائی تھی، کیا یہ سچ ہے؟ شہزادی: ہاں بیوی، ہے تو سچ، بلکہ کئی دفعہ جنوں اور پریوں نے مجھے بلایا ہے۔ میر صاحب کی بیوی: اوئی، اور تم بے دھڑک چلی گئی؟ شہزادی بھی: پہلی دفعہ تو مجھے دھوکے سے لے کر گئے تھے، راستے میں جب بھید کھلا تو بہتری ڈری، لیکن کیا کرتی، دل کو مضبوط کر لیا، اللہ کو یاد کرتی ہوئی چلی گئی، نہ جاتی یا روٹی پیٹتی تو جانے کیا آفت آتی۔ اس کے بعد جب بھی گئی ہنسی خوشی گئی اور ہنسی خوشی آئی۔ اللہ پر ایمان رکھنے والے کا کہیں بال بیکا نہیں ہوا۔ پرستان میں بھی میری وہ خاطریں ہوئیں کہ کیا کہوں۔ میر صاحب کی بیوی: کچھ بھی صحیح بوا، میرا تو پتا پھٹ جاتا، صورت دیکھتے ہی جان نکل جاتی۔ شہزادی بھی: نہیں بھی، یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، ڈر کی باتوں سے ڈر لگا کرتا ہے، جہاں ڈر سامنے آیا پھر کہیں کچھ بھی نہیں۔ دیکھو بیماری سے لوگ کتنا بھاگتے ہیں، اور جب بڑے سے بڑا دکھ بھی آ جاتا ہے تو سہنا ہی پڑتا ہے۔ میر صاحب کی بیوی: میں تو پھر کہوں گی کہ تم کو شاباش ہے، سر رحمت اس پر جس نے تمہیں دودھ پلایا۔ اچھا ہمیں بھی تو سناؤ کہ کیا ہوا تھا، کیوں گئی تھی، پرستان کیسا ملک ہے، وہاں کیا کیا دیکھا؟ شہزادی: وہ قصہ یاد آتا ہے تو کلیجے پر سانپ لوٹنے لگتا ہے۔ پرستان کی شہزادی جس کے جوڑے ٹانکنے گئی تھی بہت سر ہوئی،
دوسری پریوں نے بھی منتیں کیں کہ سیدانی اماں یہیں رہ جاؤ، دنیا میں اب تمہارا کون ہے، مگر میں نے ایک نہ مانی۔ مجھ بدنصیب کو تو اپنے جیسے انسانوں کی بے مروتیاں دیکھنی تھیں، پرستان میں کیوں بستی؟ وہ تو اللہ نے تمہارے دل میں رحم ڈال دیا جو گور گڑھے کا ٹھکانہ ہو گیا، ورنہ تیرے میرے دروں کی ٹھوکریں کھاتی پھرتی۔ میر صاحب کی بیوی: سیدانی بھی، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، بندے میں کیا طاقت ہے کہ بھوکے کو دے یا پیٹ بھرے سے چھینے، ہر ایک اپنی تقدیر کا کھاتا ہے، ہماری کیا اصل کہ کسی کے ساتھ سلوک کریں، وہ زبردستی ہم سے تمہاری خدمت کرا رہا ہے۔ سیدانی: خیر اب تم کو اپنی آپ بیتی سناؤں۔ بیگم: یہ وہ دن تھے کہ نواب اعظم کی اکلوتی بیٹی کے بیاہ کی تیاری ہو رہی تھی، مارا مار جوڑے سل رہے تھے، اول تو مجھے رات دن وہیں رہنا پڑتا تھا، کام ہلکا ہو گیا تو دن کو چلی جاتی اور شام کو اپنے گھر چلی آتی۔ ایک روز جیسے بچے مکتب سے بھاگتے ہیں، میرا بھی جانے کو جی نہیں چاہا اور کئی جگہ سے بلاوے آئے، نہ گئی۔ شاید جمعہ تھا، کتنے ہی دن نہائے کو ہو گئے تھے، خوب نہائی، شام ہو گئی۔ بونٹ پلاؤ مجھے خوب بھاتا ہے، یعنی سبز چنے کا پلاؤ۔ ماما سے بونٹ پلاؤ پکوایا، تھکی تھکائی لیٹی تھی، اتنے میں جھٹ پٹا ہو گیا۔ پلاؤ دم پر تھا کہ باہر سے کسی نے آواز دی: سیدانی بی کو سرکار نے یاد کیا ہے، پینس بھیجی ہے، جس طرح بیٹھی ہو اسی طرح فوراً چلی آؤ۔ میں بڑے نخروں سے جایا کرتی تھی، ایسے بے وقت اور اپنے بھاؤن کی پکائی ہوئی چیز چھوڑ کر کھڑے ہو جانا میری عادت کے بالکل خلاف تھا، لیکن ہونے والی بات، میں نے ذرا انکار نہ کیا اور جیسی بیٹھی تھی سفید چادر سر پر ڈال سوار ہو گئی۔ نواب صاحب کا محل میرے گھر سے کوئی 2 آنے ڈولی ہوگا۔ قاضی واڑے سے نکلے اور خانم کا بازار آیا۔ پہلے تو مجھے کچھ خیال نہ ہوا، جب بہت دیر ہو گئی اور ہٹو بچوں کی آواز نہ آئی، بازار کے چراغ بھی جھلکتے ہوئے دکھائی نہ دیے، تو پردے کی جھری کھولی۔ اب جو دیکھتی ہوں تو جنگل سائیں سائیں کر رہا ہے اور پینس کو جیسے پہیے لگے ہوئے ہیں، اڑی چلی جا رہی ہے۔ کلیجہ دھک سے ہو گیا، بدن میں سنسنیاں آنے لگی، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے کہ یہ کیا غضب ہوا، یہ موے کہار کہاں لیے جاتے ہیں، اس جنگل میں کون سی سرکار ہے؟ لیکن مرتا کیا نہ کرتا، دل کڑا کر کے میں نے اپنی آواز نکالی اور پوچھا: اے کم بختو، منہ سے تو پھوٹو، مجھے کہاں لے جاؤ گے؟ ارے وہ تمہاری کون سی ستیہ ناسی سرکار ہے؟ ہنستے ہوئے کسی نے جواب دیا: سیدانی بھی خفا کیوں ہوتی ہو، بادشاہ سلامت نے بلایا ہے، کوئی دم میں محلات دکھائی دیتے ہیں، ایسا معلوم ہوا کہ جیسے کوئی پالکی کے پاس بول رہا ہے۔ منہ نکال کر جو دیکھا تو بیگم کیا کہوں، ایک بیچاکی شکل کا آدمی تھا، مکڑے کیسا منہ، گھوڑے کی سی ٹانگیں، اور پالکی آپ ہی آپ چلی جاتی تھی، نہ کہار تھے نہ کہاریاں۔ اب تو ڈر کے مارے میرا دم گھٹنے لگا، آنکھیں بند کر لیں اور کلمہ پڑھنے لگی، ڈھیر ہو کر رہ گئی۔ منٹ 2 منٹ کے بعد پھر ہمت کر کے اول مرنا آخر مرنا، پھر مرنے سے کیا ڈرنا، للکار کر بولی: ارے جواں مرگ، تو کون ہے، جن یا بھوت؟ یاد رکھ میں سیدانی ہوں، مجھ کو بتا، نہیں تو جل کر راکھ ہو جائے گا، بھلا چاہتا ہے تو مجھے یہیں اتار دے۔ اس نے کہا: سیدانی بھی گھبراؤ نہیں، ہم اور ہمارا بادشاہ سیدوں کو بہت مانتے ہیں، خاطر جمع رکھو، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، ہماری شہزادی کی شادی ہے، کپڑے سی کر چلی آنا، جتنا مانگو گی انعام ملے گا۔ لو دیکھو، وہ سامنے ہمارے بادشاہ کا محل ہے۔ بڑی مشکل سے ڈرتے ڈرتے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا تو واقعی پالکی ایک عالی شان دروازے پر رکھی تھی، روشنی ایسی تھی کہ دن معلوم ہوتا تھا، سوئی گر پڑے تو اٹھا لو، اور مزہ یہ کہ سورج تھا نہ چاند، نہ فانوس کہیں نظر آتے تھے نہ لالٹین، چوب دار باری دار مرد ہیں، ادھر کے ادھر ادھر کے ادھر دوڑ رہے تھے، آسمان پر سے عجب عجب طرح کے باجوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ یہ تماشا دیکھ کر میں ساری مصیبت بھول گئی، میں حیران تھی کہ یہ کس بادشاہ کا محل ہے، یہ گہما گہمی تو ہمارے بادشاہ کے ہاں بھی نہیں ہوتی۔ قصے کہانیوں میں جیسی پریوں کا ذکر سنا ہے، ایسی ایک پری شانوں پر بال بکھرے ہوئے، بازوؤں پر میرے پاس آئی اور مہین آواز میں بولی: سیدانی بھی بڑی راہ دکھائی، ہمارے بادشاہ اور بادشاہ بیگم کب سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں، آؤ چلو میں تم کو محل کے اندر لے چلوں۔ میں پالکی سے اتری اور چادر کو اچھی طرح اوڑھ اس پری کے ساتھ چلی۔ کیا کہوں، اندر کیا بہار تھی، ہزاروں پریاں گورے گورے رنگ، بوٹا ساکا، زرق برق کپڑے، ہنستی چہلیں کرتی اہلی گہلی پھر رہی تھی، چمن ایسا کہ نہ دیکھا نہ سنا، ہر درخت کا تنا چاندی کا، سونے کی شاخیں، زمرد کے پتے،
پھلوں کی جگہ کہیں لالٹینیں لٹک رہی تھیں، کہیں نیلم کہیں پکھراج۔ پھولوں پر یہ عالم تھا جیسے ہیرے چمک رہے ہوں، کلیاں تھیں کہ سراہی دار موتی، خوشبو سے دماغ مہکا جاتا تھا۔ حوضوں کا پانی اللہ اللہ، چاندی کے ورق بکھرے ہوئے معلوم ہوتے تھے، فواروں میں سے موتیوں کی بوچھاڑ ہو رہی تھی۔ چلتے چلتے ایک باراندری میں پہنچے۔ باراندری کی سجاوٹ کیا بیان کروں، قلعے کے دربار بھی دیکھے ہیں مگر اس جیسا سما آج تک نظر سے نہیں گزرا۔ سینکڑوں سرخ، سبز، نیلی، زرد، اودی سفید کرسیاں بچھی تھیں، رنگ برنگ کے بلور کی تھیں یا کسی اور چیز کی، ایسی شفاف کہ آر پار نگاہ گزر جاتی تھی، اور ان پر حسین حسین پریزاد جگمگاتے لباس پہنے بڑے ٹھسے سے بیٹھے تھے۔ بیچ میں ایک نمگیرے کے نیچے ایک بڑے یاقوت کے تخت پر، جس میں ہیرے اور پنے کی پچکاری کا کام تھا، بادشاہ اور بادشاہ بیگم عجیب شان سے بیٹھے ہوئے تھے۔ بادشاہ بیگم کے پہلو میں ایک لڑکی کوئی 14-15 برس کی، چہرہ جیسے 14ویں رات کا چاند، زلفیں کھلی ہوئی، کئی رنگ کے پر، اور ایسے چمکدار کہ آنکھیں نہیں ٹھہرتی تھی، سر پر نیم تاج رکھے بیٹھی تھی، اور تینوں کی پوشاکیں ایک رنگ کی ہوں تو بتاؤں۔ گھڑی میں 4 رنگ بدل رہی تھیں۔ میں آگے تو بڑھ رہی تھی مگر ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، ڈر سے نہیں حیرانی سے کہ یا اللہ یہ کون لوگ ہیں، میں جاگ رہی ہوں یا خواب میں یہ پرستان کی سیر ہے، اور اگر جاگتے میں کوئی پری یا دیو مجھے یہاں اڑا لایا ہے تو دیکھیے گھر الٹا جانا بھی ہوتا ہے یا نہیں۔ اسی سوچ میں تخت کے پاس پہنچ گئی۔ بادشاہ میری گھبراہٹ دیکھ کر مسکرائے اور بادشاہ بیگم نے مجھ سے کہا، آؤ سیدانی بھی آؤ، مزاج تو اچھا ہے، میں نے سنا ہے کہ راستے میں تم بہت ڈری۔ میں بولی، حضور کو دعا دیتی ہوں، اور حضور ڈرنا کیسا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے مدد کی، نہیں تو جان نکلنے میں کسر ہی کہاں رہی تھی۔ بادشاہ اور سارے درباری سر و قد کھڑے ہو گئے اور بادشاہ فرمانے لگے، سیدانی بھی تم جانتی ہو ہمارے ہاں اس نام کی کتنی عزت ہے۔ میں نے دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ جو کچھ بھی ہو یہ لوگ ہیں مسلمان، اور اب کسی بات کا ڈر نہیں۔ بادشاہ بیگم، ہم کو گناہ گار نہ کرو، ایک کرسی کی طرف اشارہ کر کے بولی، بیٹھ جاؤ۔ ہاں تم ڈری کیوں تھی؟ میں نے کہا، سرکار ڈرنے کی بات کیوں نہ تھی، ایک اکیلی، دوسرے سنسان جنگل، پھر جو میرے ساتھ تھا اس کی صورت ایسی ڈراؤنی تھی کہ میرے اوسان جاتے رہے۔ یہ سن کر شہزادی خوب ہنسی اور بولی، اماں بیگم مکڑ گدھا موا بڑا شریر ہے، اس نے کہیں اپنی شکل دکھا دی ہوگی۔ اب میرے پیٹ میں پھر ہول اٹھنے لگے کہ کہیں یہ ساری صورتیں بھی نکلی نہ ہوں، اور بلا بلا کر چاروں طرف دیکھنے لگی۔ بادشاہ بیگم سمجھ گئیں کہ شہزادی کی باتوں سے سیدانی کے دل میں ہماری صورتوں کی طرف سے کچھ شبہ ہو گیا ہے۔ وہ مسکرا کر بولی، سیدانی بھی ڈرو نہیں، ہماری سب کی شکلیں اصلی ہیں، بلکہ پریزادوں کی ساری ایسی ہی خوبصورت شکلیں ہیں جیسی تم دیکھ رہی ہو۔ میری لڑکی سہیل پری نے جس کا ذکر کیا ہے وہ جن ہے، اور جن البتہ وضع کی شکلوں کے ہوتے ہیں۔ خاطر جمع رکھو، تمہارے سامنے کوئی جن یا دیو بری صورت بنا کر نہیں آئے گا۔ اتنے میں کھانوں کے خوان اترنے لگے، خاصا چنا گیا۔ کھانا کیا تھا، اللہ کی قدرت کا کرشمہ۔ ایک ایک بالشت کے پودے پھلوں پھولوں سے لدے ہوئے سامنے تھے، خوشبو کی لپٹیں آ رہی تھیں، مگر میں کھاتی کیا؟ نہ کس قسم کی روٹی تھی، نہ سالن، نہ پلاؤ تھا، نہ زردہ۔ ہکا بکا ایک کا منہ دیکھ رہی تھی کہ بادشاہ بیگم مسکرا کر بولی، سیدانی بھی دیکھتی کیا ہو، کھاتی کیوں نہیں؟ یہ پرستان کا کھانا ہے، تم مہمان ہو، ہاتھ بڑھاؤ تو اور بھی کھائیں۔ میں نے کہا، سرکار کوئی کھانے کی چیز ہو تو کھاؤں، یہ تو نگوڑے درخت ہیں، اور ان میں جو پھل پھول لگے ہیں وہ بھی اللہ مارے سچ مچ کے نہیں دکھائی دیتے۔ شہزادی الہڑ نے میرے اس کہنے پر ایک فرمائشی کہکہا لگایا اور کہنے لگی، سیدانی بھی جیسا سنا تھا کہ آدم ذات بڑا بھولا ہوتا ہے، تمہیں ویسا ہی پایا۔ تم بسم اللہ کر کے کوئی پھل توڑو اور کھاؤ، تو جس کھانے کا دل میں خیال کرو گی وہی مزہ آئے گا۔ بیگم یقین مانو، ایک زرد جو پھل توڑ کر میں نے منہ میں رکھا، کیا کہوں، دلی میں تو کسی نے ایسے ذائقے کا بونٹ پلاؤ کھایا نہ ہوگا۔ میر صاحب کی بیوی بونٹ پلاؤ جو گھر میں چھوڑ کر گئی تھی وہی پہلے یاد آیا۔ بڑی لڑکی، قلعے میں تو آپ بہت جایا کرتی ہیں، کیا وہاں بھی کبھی ایسے مزے کا پلاؤ نہیں کھایا؟ سیدانی، حسینی بادشاہ کے خاص رکابدار کے ہاتھ کے بڑے بڑے تعریفی کھانے 20 مرتبہ کھائے ہوں گے، مگر بیوی، وہ بو باس، وہ آب و نمک ہی کچھ اور تھا۔ ہاں تو بہن، بس پھر کیا تھا، جو کھانے کھائے تھے، بلکہ جن کا نام ہی سنا تھا ان کا خیال کرتی گئی، اور اللہ تیری شان، وہی مزہ آتا گیا۔ چنبھے کی بات تھی کہ جب ایک پھل توڑتی دوسرا اس کی جگہ فوراً نکل آتا،
پھولوں کلیوں کو جو چکھا مٹھائیاں تھیں، ایسی ایسی نفیس ہلکی خوش ذائقہ کہ ہر نوالے میں روح تازہ ہوتی چلی گئی۔ پیاس معلوم ہوئی تو پانی کا خیال آتے ہی یاقوت کا گلاس خود بخود آ کر منہ سے لگ گیا۔ یاقوت کا گلاس اور ایسا حباب کہ باہر سے پانی جھم جھم کرتا دکھائی دیتا تھا۔ ڈر کے مارے میں نے زور سے ہونٹ بھی نہیں بھینچے کہ کہیں کنارہ ٹوٹ کر منہ میں نہ چبھ جائے۔ اللہ اللہ، پانی کو نہ پوچھو، ایسا میٹھا، ایسا معطر، ایسا سفید پانی تو نہیں ہوتا، نہ جانے کیا چیز تھی۔ سب کے بعد میں نے سوچا کہ پتوں کو بھی دیکھنا چاہیے، ساتھ ہی پان کا بھی خیال آیا۔ میں پان آج بھی بہت کم کھاتی ہوں، لیکن کھانا کھا کر 2 وقت تو ضرور کھانے کی عادت ہے۔ اب جو پتا توڑتی ہوں تو پان کی خوشبو منہ میں جو رکھا تو یہ معلوم ہوا کہ عطردار میں رکھی ہوئی گلوری قلعے میں آ گئی۔ کہتے ہیں کہ محمد شاہ رنگیلے کی کوکلا بائی جیسا پان کھاتی تھی۔ لال قلعے میں تو اس سے پہلے نہ اس کے بعد کسی کو نصیب ہوا، مگر میں کہتی ہوں کہ وہ پرستان کے اس پتے کو ایک دفعہ صرف سونگھ لیتی تو ساری عمر سر دھنتی رہتی۔ مشک و عنبر پڑے ہوئے کتھے اور سچے موتیوں کے چونے کا پان بھی اس کے آگے بے حقیقت ہے۔ جب سانس لیتی تھی نئی سے نئی خوشبو کی لپٹیں آتی تھیں۔ اب بہن بادشاہ بیگم نے، جن کا نام زمرد پری تھا، توشہ خانے والیوں کو حکم دیا کہ شہزادی کے کپڑے لاؤ۔ کشتیوں پر کشتیاں تھان پہ تھان آنے لگے۔ کپڑوں اور گوٹا کناری کو دیکھ کر میری تو عقل جاتی رہی۔ بڑی بڑی رانیوں شہزادیوں کے جوڑے دیکھے ہیں، نور بائی کی پشواز بھی دیکھی ہے جس میں سیروں جواہرات ٹکے ہوئے تھے، لیکن ان کپڑوں سے کیا نسبت، کجا دنیا کے کپڑے، کجا پرستان کے۔ آنکھ نہیں ٹھہرتی تھی۔ ریشم اور سونے کے تاروں سے بنی ہوئی آب رواں، موتیوں سے لیسی ہوئی گلشن، ایسا ہی کم خواب اور زربفت کے دید نہ شنید۔ گوٹا وہ کہ دنیا دیکھے اور اش اش کرے۔ رنگ رنگ کے جواہرات کی لڑیاں تھیں۔ جب سامان آ گیا تو بادشاہ بیگم بولی، لو بھی سیدانی، اب تم اپنا ہنر دکھاؤ، بہت تمہاری تعریف سنی ہے، ہم تو جب جانیں کہ پرستان میں بھی تمہارا نام ہو جائے۔ میں دل میں تو بہت پریشان ہوئی کہ یا اللہ، میں یہاں کیا کاریگری دکھاؤں گی، کون سی وضع ٹانکوں کہ ان کے لیے نہیں ہو، مگر زبان سے کہا، حضور اللہ مالک ہے، وہی آبرو رکھنے والا ہے، صبح ہونے دیجیے، جو کچھ مجھے آتا ہے حاضر ہوں۔ وہ ہنس کر بولی، سیدانی بھی، پرستان میں نہ دن ہوتا ہے نہ رات، ایک ہی موسم اور ایک ہی وقت رہتا ہے، تم جب چاہو کام شروع کر دو۔ میں نے تعجب سے عرض کیا، تو کیا یہاں لوگ سوتے نہیں؟ کہنے لگی، یہاں سونے کا کیا کام، نیند پرستان میں نہیں آتی، ہمارا مشغلہ تو 8 پہر سیر سپاٹے ہیں۔ پرستان سے جی اکتایا تو دنیا والوں کے خوابوں میں چلے گئے۔ بہن، میں نے دیکھا کہ واقعی نیند کا نام بھی آنکھوں میں نہیں، نہ پیٹ میں گرانی، نہ سر بھاری، نہ انگڑائیاں، نہ جمائیاں۔ سوچا کہ دیر کیوں لگائی جائے، کتر بنیوت کا سامان تو موجود ہی تھا۔ اللہ کا نام لے کر جوڑے کترنے لگی اور اسی وقت سے سینے اور ٹانکنے کا لگا دیا۔ ادھر میں ایک طرف بیٹھی ہوئی اپنے کام میں مصروف تھی، ادھر ناچنے گانے والی پریوں کے تخت اتر رہے تھے، ایک سے ایک طرح دار، ایک سے ایک شوق، اپنے فن میں استاد۔ نہ کانوں نے کبھی ایسا گانا سنا تھا، نہ آنکھوں نے ایسے ناچ دیکھے تھے۔ آوازیں تھیں کہ جیسے کوئلیں مل کر کوکیں، ناچ تھا کہ ہوا میں جیسے تتلیاں اڑ رہی تھیں۔ کیا پوچھتی ہو بیگم، خدا کی قدرت کا تماشا تھا، لیکن مجھے تو اپنی فکر تھی کہ کہیں جلدی کام نپٹے اور چھٹکارا پا کر گھر جاؤں۔ ذرا کی ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھ لیتی اور اپنی سوئی چلانے لگتی۔ اللہ کی کارسازی کے قربان، عقل نے ایسا کام دیا اور پہلے ہی جوڑے میں واہ واہ ہو گئی۔ شہزادی کا چہرہ بھی خوشی کے مارے پھول کی طرح کھل گیا۔ اب کیا تھا، میرے ہاتھ پاؤں میں گھوڑے لگ گئے، دنوں کا کام گھڑیوں میں ہونے لگا۔ کہانی بہت لمبی ہے، کہاں تک کہو، جس کام کی آدمی دھن باندھ لے وہ ہو ہی جاتا ہے۔ آخر سارے جوڑے سل بھی گئے اور ٹک بھی گئے۔ کتنے دن لگے یہ کون کہہ سکتا ہے، وہاں دنوں کا حساب ہی نہیں تھا۔ ہاں، اگر یہاں اتنا کام کرتی تو خدا جھوٹ نہ بلوائے، میرے اکیلے ہاتھ پر 1 سال سے کم نہ لگتا۔ اس عرصے میں ساری پریاں، خاص طور پر شہزادی، مجھ سے بہت محبت کرنے لگی تھی۔ خالہ سیدانی، خالہ سیدانی کہتے کہتے اس کا منہ سوکھتا تھا۔ گھنٹوں میرے پاس بیٹھی رہتی اور مجھ کو سلائی چلاتے دیکھا کرتی۔ تم جانو، پاس رہے کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ مجھے بھی اس کی بھولی بھالی شکل پر پیار آتا تھا، مگر دل کو کیا کرتی، یہ انگوڑا تو یہاں پڑا ہوا تھا، گھر کی یاد چین نہیں لینے دیتی۔
ہائے، اپنا کنڈلا پرستان میں بھی نہیں بھولا۔ آخر جب سارا کام ان کی مرضی کے مطابق ہو گیا تو میں نے کہا، حضور خدا نے مجھے سرخرو کیا، سرکار کی شہزادی کی شادی اور شہزادی کو یہ جوڑے پہننے مبارک ہوں، اب لونڈی کو رخصت کیجیے۔ بادشاہ بیگم بولی، سیدانی بھی ہمارا جی چاہتا ہے کہ شہزادی کی شادی دیکھ کر جاؤ۔ سچ کہوں میرا جی بھر بھر آیا، مگر سوچا کہ سیدانی دیوانی ہوئی ہے، تو خاکی یہ آشسی زیادہ میل ملاپ اچھا نہیں، ذرا سی دیر میں بگڑ بیٹھیں تو جلا کر خاک کر دیں، بھاڑ میں جائے پرستان اور پرستان کی شادی، چل اپنے گھر چل۔ اور ہاتھ جوڑ کر عرض کیا، شہزادی کی شادی آپ کو جم جم نصیب ہو، مجھے تو جانے دیجیے۔ یہ سن کر شہزادی کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، وہ بولی، سیدانی بھی تم کیوں جاتی ہو، ہمارا دل کڑتا ہے، نہ جاؤ یہیں رہو۔ میرے کلیجے پر چوٹ سی لگی، بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھال کر بولی، سیدانی تم پر واری، بیوی تم اپنا جی بھاری نہ کرو، تم بلاؤ گی تو 100 دفعہ آؤں گی، اکا اکی دنیا نہیں چھوٹ سکتی، مٹی مٹی میں خوش رہتی ہے۔ شہزادی تو کچھ خفا اور کچھ رونگتی سی ہو کر اٹھ گئی۔ بادشاہ بیگم بولیں، اچھا سیدانی بھی تمہاری مرضی، جاؤ خدا حافظ۔ اور اسی کلموہے مکڑ گدے کو حکم دیا کہ سیدانی بی کو ان کے گھر پہنچا دے، خبردار جو راستے میں کسی قسم کی شرارت کی، اور دیکھو جو نام و کرام سیدانی بی کو بادشاہ نے دیا ہے وہ سب پالکی میں رکھ لینا۔ دل میں خوش اور ظاہر میں بسورتی ہوئی سب سے رخصت ہوئی، وہی پریزاد جو مجھے پالکی سے اتار کر لائی تھی ساتھ لے کر چلی۔ پھاٹک کے باہر پالکی موجود تھی اور مردوں کی سی وضع کا آدمی پاس کھڑا تھا۔ میں پالکی میں بیٹھی اور دم کے دم میں پالکی ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ پالکی میں بیٹھ کر میں نے ادھر ادھر دیکھا کہ وہ جو پرستان کے بادشاہ نے انعام و کرام دیا ہے کہاں ہے۔ اندھیرے میں کیا نظر آتا، ہاتھوں سے ٹٹولنا شروع کیا۔ ایک کونے میں بہت سے کنکر پتھر معلوم ہوئے، جل گئی کہ موے جنات تھے نا، یہاں بھی دغا کیا، یہ ان کے گھر کا انعام و کرام ہے، خیر جان بچی لاکھوں پائے۔ خیریت سے گھر پہنچ جاؤں تو جانو بڑا انعام پایا۔ اور چپکے چپکے ایک ایک کر کے وہ کنکر اور پتھر پردے کی جھری میں سے پھینکنے شروع کر دیے۔ قاعدہ ہے کہ خوشی میں راستہ جلدی کٹ جاتا ہے۔ آنکھ بند کرتے میں گھر آ گیا۔ لوہڑی میں پالکی رکھی گئی، چراغ جل رہا تھا، پردہ جو الٹا اور چراغ کی جوت جو پڑی تو کیا دیکھتی ہوں کہ جنہیں میں کنکر پتھر سمجھ رہی تھی جواہرات ہیں، بڑے بڑے تو میں نے سب پھینک دیے تھے، 2-4 ننھے ننھے سے باقی تھے۔ سر پیٹ لیا کہ اتنی دولت کھوئی، نگوڑی پھینکنے کی کیا ضرورت تھی، ایسا ہی تھا تو گھر آ کر پھینک دیتی، لیکن بہن تقدیر کی کھوٹ کہاں جاتی ہے، نصیب میں تو پتھر بھی نہ تھے، ہیرے لال زمرد کیوں ملتے۔ ایک ایک پیر من بھر کا ہو گیا، صرف 4 نگینے رہ گئے تھے، وہی لے کر بڑی مشکل سے اتری۔ گھر میں جو پہنچی تو بونٹ پلاؤ، سبز چنے کا پلاؤ جیسا چھوڑ کر گئی تھی ویسا ہی دم پر لگا ہوا تھا۔ بڑی بی پکانے والی مغرب کی نماز پڑھ کر دعا مانگ رہی تھیں۔ دعا مانگ چکی تو انہوں نے پوچھا، بیگم کیا راستے میں سے الٹے پاؤں آ گئی، خیر تو ہے؟ میں نے دل میں کہا، لیجئے 1 نہ شد 2 شد۔ پرستان میں خدا معلوم کتنے مہینے لگ گئے اور یہاں ابھی چاولوں کو دم بھی نہیں آیا۔ اور بڑی بی سے بولی، ہاں بی بھوک لگی ہوئی تھی اور کچھ جی ٹھیک نہیں تھا، راستے ہی سے آ گئی، اب انشاءاللہ کل جاؤں گی۔ ختم شد۔ یہ کہانی محض ایک مفروضہ ہے، اسے حقیقت نہ سمجھا جائے۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو تھوڑی سی بھی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ اگر آپ اسی طرح کی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ کیپ واچنگ شہزادی وائس۔ السلام علیکم۔ پاکستان زندہ باد۔